ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے گزشتہ قوموں کے متعلق بات کی تھی کہ ہم نے ان کے ڈرانے کے لحاظ سے انبیاء کی جماعتوں کو بھیجا تھا، اور اگر یہ قومیں ایمان لے آتی ہم ان کے لیے آسمان سے بھی برکت والا پانی نازل کرتے اور زمین بھی ان کے لیے برکتوں والا رزق پیدا کرتی، فصلیں پیدا کرتی، پھل پیدا کرتی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ اور دوسری بات، یہ قومیں اتنی بے خوف ہو کے ایام گزار رہی تھیں، ان کو ڈر ہی نہیں لگتا تھا کہ کسی وقت بھی اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں میں رات کے وقت عذاب لے آؤں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور ہی نہ ہو۔ دن کے وقت لے آؤں، جب یہ کھیل کود کے اندر مشغول ہوں اس وقت لے آؤں، کام کاج کر رہے ہیں اس وقت لے آؤں۔ فرمایا جو بعد میں لوگ آئے تھے ان کو پہلوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن بعد والے بھی انہی کی روش کے اوپر چلتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے چند امتوں کا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی تھی کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان لوگوں میں کوئی عہد و پیمان نہیں پایا۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اللہ کے نافرمان تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 103 ہے۔ جس طرح پیچھے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، انہی انبیاء میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے متعلق واضح فرمائیں گے کہ وہ فرعون کے پاس گئے اور فرعون کو کس طرح دعوت دی، فرعون نے آگے سے کیا جواب دیا، جادوگروں کے ساتھ کس طرح مکالمہ ہوا۔ اس حوالے سے مزید انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم، ان انبیاء کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کے بعد، صالح علیہ السلام کے بعد، لوط علیہ السلام کے بعد، شعیب علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا، ہم نے اپنی آیات دے کے بھیجا، نشانیاں دے کے بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور ان کے جو درباری تھے، وزراء تھے، ان کی طرف، فظلموا بہا، پس انہوں نے ظلم کیا، انکار کیا جو اللہ کی آیات بھیجی گئی تھیں ان کے ساتھ۔ فانظر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، کیف، کیسے، کان، ہوا، عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں کا انجام۔ آپ کے سامنے ہے کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ انہوں نے ہمیں جھٹلایا اور ہم نے ان کو کس طرح سزا کا مرتکب کر دیا۔ وقال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی، بے شک، رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے تمہاری پاس نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ میری بات کو مانو، میری بات کو توجہ کے ساتھ سنو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ میری بات کی مخالفت نہ کرنا، میری نافرمانی نہ کرنا، وگرنہ اللہ کے عذاب کے تم مستحق بن جاؤ گے۔ حقیق، میں سزاوار ہوں، علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اگر میں اللہ کے اوپر جھوٹ بولوں نا تو اللہ کی پکڑ مجھے آ جائے، میں اللہ کی پکڑ کا مستحق بن سکتا ہوں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، بلکہ جو اللہ نے کہا ہے میں اسی بات کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ حقیق، قد جئتکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس، ببینۃ، واضح دلائل کے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فارسل، پس بھیج دے، معیہ، میرے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی
اسرائیل، یہ جو جبرن تو نے ان کو اپنے پاس رکھا ہے نا، اپنی عبادت کراتا ہے، ان کے اوپر ظلم اور ستم ظلم کرتا ہے، ان کے اوپر زیادتی کرتا ہے، لہٰذا اس معاملے سے توبہ طائب ہو جا، معافی مانگ لے اللہ سے، اللہ پر بھی ایمان لے آ، میرے اوپر بھی ایمان لے آ، اور اس بنی اسرائیل قوم کو میرے ساتھ بھیج دے، جس طرح یہ پہلے آزاد تھی اب بھی یہ آزاد ہونی چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام کی یہ نسل سے یہ سب کچھ چلتا ہوا آ رہا ہے، لہٰذا تو اپنے رویے کے اوپر غور کرتے ہوئے ایسے معاملے سے باز آ جا، اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے، بنی اسرائیل کے اوپر ظلم نہ کر اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ قال، فرعون کہنے لگا، ان کنتا جئتا، لے آ تو جو کچھ لے کے آیا ہے، بآیت، نشانی، فاتی بہا ان کنت من الصادقین، تو نشانی لے کے آیا نا، تو کہتا میں نشانی لے کے آیا ہوں، لاؤ میرے سامنے اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر، فرعون نے کہا کوئی نشانی ہے تو دکھاؤ، ایسے ہی اپنی طرف سے باتیں کیے جا رہے ہیں۔ فَأَلْقَا، اصل میں ہر نبی کو جو بھی معجزے ملے تھے نا، وہ قوم کے لحاظ سے انبیاء کو اللہ نے معجزے دیے تھے۔ اس دور کے اندر جادوگروں کا بڑا نام تھا، اللہ رب العالمین نے معجزہ بھی ایسا دیا جو جادوگروں کے ساتھ مشابہت رکھنے والا تھا۔ فَأَلْقَا عَصَاهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، ایک ڈنڈا تھا، جس کے ساتھ پتے جاڑتے تھے بکریوں کو کھلانے کے لیے، اور بکریوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اگر کوئی درندہ آ جاتا تو اس کو مار پیٹ کرنے کے لیے، یہ کام کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ ایک عصا رکھا تھا۔ جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو اس عصا کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک معجزے کے طور پہ اس کو کیا بنا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَلْقَا عَصَاهُ، فرعون نے نشانی مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح ڈنڈا پھینک دیا، فرعون اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس طرح ڈنڈا پھینکا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اللہ اکبر، تاریخ کی کتابوں کے اندر، تفاسیر کے اندر لکھا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح عصا پھینکا نا، تو وہ اتنا بڑا اژدہا تھا کہ اس کے نیچے والا حصہ زمین پر اور اوپر والے منہ کی سائیڈ چھت کے ساتھ لگ رہے تھے۔ اللہ، اتنا بڑا سانپ۔ فرعون اپنی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، جب ڈنڈا پھینکا اس نے منہ کھول دیا اژدہا نے، اور بہت بڑا اژدہا تھا، فرعون نے اپنے اس کرسی سے چھلانگ لگائی اور کرسی کے پیچھے جا کے چھپ گیا، جو کہتا تھا لوگوں کو انا رب العالم، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، یہ رب کا نام کام دیکھ، ڈرتا ہوا پیچھے چلا گیا، کہنے لگا موسیٰ پکڑ اس کو جلدی کر، اور تیرے اوپر میں ایمان لاتا ہوں، اس کو پکڑ، پہلے اس کو پکڑ، کام ختم ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو وہ پھر ڈنڈا بن گیا، وہ پھر عصا بن گیا۔ وَنَزَعَ، دوسری نشانی جو فرعون کے پاس اس وقت دکھائی تھی، وَنَزَعَ، اور انہوں نے نکالا موسیٰ علیہ السلام نے یادہ اپنے ہاتھ کو بغل سے ہی اپنی جیب سے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ ایک چمکنے والا بن گیا تھا، جس طرح سورج کی کرنیں ہوتی ہیں، روشنی ہوتی ہے، سورج اور چاند چمکدار ہوتا ہے، بغیر کسی بیماری کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں لیا، اس طرح باہر دکھایا تو وہ ایک چمکدار روشن ہاتھ بن گیا۔ یہ دو نشانی جب فرعون کے سامنے رکھی، قال الملأ، فرعون کہنے لگا سرداروں من قومی، اپنی قوم سے، فرعون ان ھذا لساحر علیم، یار یہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ فرعون اپنے درباریوں سے کہنے لگا، جو چیلے تھے نا دائیں بائیں بیٹھے، بڑا مہارت رکھتا ہے جادو کے اندر، یرید، یہ ارادہ کرتا ہے، ان یخرجکم، کہ تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون، تم کیا حکم دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو، کیا ہونا چاہیے اب؟ اس نے تو بہت بڑا جادو کر کے دکھا دیا۔ قالو، درباری کہنے لگے، وزراء جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ارجح، روک، وَأَخَاهُ، اس کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ نے بھیجا نا، جاؤ فرعون کے پاس، تو آپ کو پہلے بھی بات کا علم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بچپنے کے اندر تھے نا، تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو چیک کرنے کے لیے نا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر فرعون کے متعلق چھوٹی عمر سے ہی نفرت پیدا کرا دی گئی تھی، تو فرعون کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے، یہ بچہ مجھے بڑے نا برے انداز کے اندر دیکھتا ہے،
آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے تو یہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ تو اس کی بیوی آسیہ نے، فرعون نے ایک چال چلی، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف کھانے پینے کی اشیاء رکھ دی، ایک طرف انگارے رکھ دیے، آگ لگی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کھانے پینے کی اشیاء کی طرف جانے لگے، اللہ نے رخ چینج کیا، وہ آگ کی طرف چلے گئے، اور اس وقت جا کے انہوں نے ایک انگارہ اپنی زبان پہ رکھ لیا۔ تو بعض تفاسیر کے اندر لکھا ہے، اس کے اندر کتنی سچائی ہے میرا رب جانتا ہے۔ تو وہ زبان کے اوپر جب رکھا نا تو زبان کے اندر توتلا پن آ گیا، بات واضح صحیح طریقے سے کر نہیں پا سکتے۔ تو اس وقت جب اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا نا موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اللہ میں تو بات صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پاؤں گا، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دیں۔ اللہ اکبر! دنیا کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک بندہ خود نبی ہو اور پھر اللہ سے دعا کرے، اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے۔ اللہ اکبر! اللہ نے کہا جاؤ ہارون تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ اور فرعون کو جا کے دعوت دو۔ اب درباری کہنے لگے، قالوا ارجی، اس کو روک، و اخاہ، اور اس کے بھائی کو بھی، و ارسل، اور بھیج دے، فی المدائن حاشرین، ایک پیغام رساں کو بھیج دے جو شہر کے اندر سے جتنے جادوگر ہیں، ماہر ہیں، مہارت رکھنے والے، ان سارے جادوگروں کو تمہارے پاس لے کے آ جائے۔ یا تو کا وہ لے آئے بکل ساحر علیم، ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس۔ وجاء السحرۃ، آگے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا، جادوگر کہنے لگے، ان لنا، بے شک ہوگا ہمارے لیے، لاجرا، انعام، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے نا موسیٰ علیہ السلام پر تو محترم فرعون لعنتی، پھر ہمیں تم انعام دو گے، ہم انعام کے مستحق ہوں گے، تیرے پاس بڑا سونا ہے، ہمیں اس سونے میں سے ہمیں کافی انعامات ملنے چاہیے۔ قال نعم، فرعون کہنے لگا جی جی بالکل، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے قریبی ہوگے، میں تمہیں اپنے محل کے اندر جگہ دوں گا، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس مقیم رکھ لوں گا، تمہیں اپنے پاس سے جانے نہیں دوں گا۔ ایک دفعہ مقابلہ تو کرو، اس موسیٰ کو سبق سکھلاؤ تاکہ وہ ایسا کام نہ کر سکے۔ قالوا، جادوگر کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا، کیا آپ ڈالیں گے پہلے جادو کا کرتب دکھائیں گے، واما ان نکون نحن الملقین، یا ہم ڈالیں پھر رسیاں، ہم جادو کریں، پہلے آپ پھینکیں گے جادو کر کے کوئی چیز، یا ہم جادو کر کے پھینکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، قال القوا، پہلے تم ہی کر کے دکھاؤ، جو چیز پھینکنی ہے نا پہلے تم کر لو۔ فلما، پس جب، القوا، انہوں نے پھینکی، ساحرو، جادو کر دیا، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو ہو گیا، واسترہبوہم، اور ان کو بے شمار انداز کے اندر ان کو بہت ڈرا دیا گیا، وہ ڈرنے لگ پڑے، وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے۔ ایک نا چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اور کچھ رسیاں، ان کو ایسے پھینکا اور وہ رسیاں اور چھڑیاں وہ اس طرح سانپ بن کے چلنا شروع کر دیا انہوں نے۔ ارد گرد جو لوگ کھڑے تھے وہ سارے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ سانپ ہے، وہ ڈر کے مارے پیچھے پیچھے ہونے لگ پڑے۔ اللہ اکبر! جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ منظر دیکھا نا، اللہ سورہ طٰہٰ کے اندر کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِيهِمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ سانپ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا ڈر محسوس اور فرمایا نہیں، لا تخف، آپ کام کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کو غالب کریں گے، آپ ہی غالب آئیں گے، ڈرنا نہیں۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، اور ڈرتے کیوں ہیں اللہ کے بندے، پھینکو اپنا عصا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ ساری رسیوں کو اور لکڑیوں کو سب کو ہضم کر گیا۔ جب پھینکا نا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، تو جدھر جدھر جاتا تھا سب کچھ چیزوں کو وہ کھاتا ہی جا رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق ثابت ہو گیا، وَبَطَلَ، اور گم ہو گیا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل
کرتے تھے۔ جادوگر ہوتا ہے اللہ کا معجزہ نشانی، اس کا کوئی دنیا کے اندر مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جادوگر بھی عقل مند تھے، انہوں نے دیکھا یہ منظر، ہم نے بھی جادو کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی جادو کیا ہے، چلو ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام نے جادو کیا ہے، تھوڑا بڑا ماہر ہوں گے، لیکن ایسا کون سا جادو آ گیا جو ہماری رسیوں کو اور ہماری لکڑیوں کو ہی کھا جائے؟ فغلبوا، پس مغلوب ہو گئے، ہنالکا یہ جادوگر، ونقلبوا اور وہ لوٹے، صاغرین اس مقام سے ذلیل ہو گئے، جس جگہ پر کھڑے تھے نا نامراد ہو کے پیچھے ہو گئے۔ اوئے ہو، یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز لگتی ہے۔ یہ جادو ہم نے بھی سیکھا ہے، ہمارے اساتذہ نے بھی ہمیں سکھلایا ہے، لیکن یہ جادو کی قسم نہیں ہے، یہ کوئی آسمان سے ہی اس کی مدد کی جا رہی ہے، ہم اس کو جادو نہیں کہتے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جو جادوگر تھے انہوں نے حقیقت کو جان لیا، یہ جادو نہیں بلکہ سجدہ ریز ہو کے کہنے لگے یہ تو جو کچھ ہے اللہ کا نبی ہے۔ اللہ، اسی وقت سجدے کے اندر گر پڑے۔ قالوا، اور جادوگر کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ اور تمام جہانوں کا رب کون سا ہے؟ مزید وضاحت کرتے ہوئے جادوگر کہنے لگے، ربی موسیٰ و ہارون، جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ فرعون نہیں ہے یہ بے ایمان بدماش، یہ نہیں ہے، یہ کہتا نا میں رب ہوں۔ جادوگر کہنے لگے ہم وضاحت کر دیں اس سے پہلے کہ کہیں یہ لوگ مجمع والے یہ نہ سمجھے کہ جو رب کہا گیا ہے جس کے اوپر ایمان لائے کہیں فرعون کا نہ نام لیتے ہوں، اس لیے جادوگروں نے واضح کرتے ہوئے کہا ربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ قال فرعون نے یہ دیکھا نا، فرعون بڑا ہوشیار چلاک بندہ تھا، بڑا مکر کرنے والا تھا، اس نے کہا یہ تو کام خراب ہو گئے، جادوگر ہی ایمان لے آئے ہیں تو پھر باقی لوگوں کا کیا بنے گا، وہ تو بلا اولا ایمان لائیں گے۔ یہ فرعون نے نا تمہید باندھی اور بات شروع کی لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے۔ قال فرعون کہنے لگا، آمنتم، تم ایمان لے آئے ہو، بھی اس موسیٰ پر، قبل ان آذان لکم، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے اجازت لیتے، اور تم بغیر پوچھے بتائے ہی ایمان لے آئے ہو۔ ان ھذا، یہ اب دیکھیں کیسی بات کہتا ہے، کہتا ان ھذا، بے شک یہ، لمکرن، یہ مکر ہے، مکرتموہ فی المدینتی، جو تم نے شہر کے اندر رچایا ہے، جو تم نے شہر کے اندر کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے موسیٰ بھی اور سارے جادوگر تم آپس میں ملے ہوئے ہو اور تم نے یہ ایک ڈرامہ رچایا ہے اور تم نے یہ کہا کہ پہلے میں جاؤں گا تو فرعون پھر تمہیں بلائے گا، پھر تم جادو کرنا اور پھر میں تمہارے جادو کو ختم کر دوں گا۔ یہ تم نے پہلے ہی ساری پلاننگ کر رکھی تھی، اور یہ پلاننگ کرنے کا مقصد یہ تھا لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، کہ جو یہاں مقیم ہے نا بنی اسرائیل کے لوگ، تم ان کو اس دھرتی سے، اس بستی سے نکال دو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لو گے۔ اللہ کہنے لگا ایسی سزا دوں گا تم یاد رکھو گے، لیکن مجھے جو شک اور یقین یہ ہے کہ تم نے پہلے آپس میں بات چیت طے کر رکھی تھی، میں اس طرح پہلے کروں گا، تم اس طرح آنا، اور پھر تم جادو کرو گے، پھر میں اس کا مقابلہ کروں گا، لہٰذا تم ہار جاؤ گے، میں جیت جاؤں گا، تو تم میرے اوپر ایمان لے آنا، اس طرح ہم اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ فرعون نے لوگوں کے سامنے یہ تاثر پیدا کیا کہ یہ حقیقت میں نبی نہیں ہے، اس بات کو چھپانے کی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ یہ نبی نہیں ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ پلاننگ کی ہے اور پھر یہ ہمارے سامنے سارا کچھ کر کے دکھلایا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ایمان لے آئے نا جادوگر، تو اس کا بس نہ چلا، اس نے دوسرے لوگوں کو روکنے کے لیے کہ کہیں وہ بھی نہ ایمان لے آئے، کہنے لگا لأقطعن، میں ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، خلاف سمت، اگر میں کسی کا بایاں بازو کاٹوں گا اس کی دائیں ٹانگ کاٹوں گا، اگر کسی کا دایاں ہاتھ کاٹوں گا اس کی بائیں ٹانگ کاٹوں گا،
اور پھر یہاں بس نہیں ہے، ثم لأصلبنکم اجمعین، یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں اس کو درختوں کے ساتھ سولی پر لٹکا دوں گا۔ اللہ اکبر، خون بہتا رہے گا اور اسی طرح خون بہتے بہتے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ جادوگر اللہ کے اوپر بڑا پختہ ایمان رکھنے والے تھے۔ قالو، جادوگر فرعون سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، انا، بے شک، فرعون یہ بات یاد رکھ، تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، تو ہمیں مارنے کے منصوبے بنا رہا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے اور ہم بے دین ہو جائیں گے۔ انا الی ربنا منقلبون، فرعون یہ بات یاد رکھ، آج مر جائیں یا کل مر جائیں، 100 سال بھی زندہ رہ لیں یا 10 سال زندہ رہ لیں، جانا تو ہم نے اپنے رب کے پاس ہی ہے نا۔ انا الی ربنا لمنقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، آج لوٹ جائیں یا کل لوٹ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، موت آئے گی تو کوئی مسئلہ نہیں، مارنا چاہتا ہے تو مار لے، کوئی ہے ہی نہیں ہمارے اندر کوئی ایسی بے خوفی والی بات اور ڈر والی بات کہ جس کی وجہ سے ہم دین کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں اور تجھے اپنا رب مان لیں، ایسی ہمارے اندر بات نہیں ہے۔ آخری بات، وما تنقم، جادوگر کہنے لگے تو ہم سے پتہ کیوں انتقام لینا چاہتا ہے؟ منا، ہم سے، الا، اس وجہ سے، ان آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بھی آیات ربینا، اپنے رب کی آیات کے اوپر، بس یہی ہے نا ہمارا قصور، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے کسی کو تنگ نہیں کیا، تمہیں کوئی گالی نہیں دی، تجھ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کسی کو قتل نہیں کیا، ہمارا قصور ہے کیا ہے؟ لما جاءتنا، جب کہ وہ آیتیں ہمارے پاس آ گئی، ہم نے حقیقت کے ساتھ دیکھ لی ہے، اور حقیقت پر مبنی ہے، نبی بھی اور ان کی نشانیاں بھی، اس کی آیات بھی۔ ربنا، جادوگر اللہ سے دعا کرنے لگے، جو پہلے جادوگر تھی پھر بعد میں ایمان والے ہو گئے، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، ڈال دے، علینا، ہمارے اوپر، صبرن، صبر، اللہ جو اس ظالم نے ابھی اذیتیں دینی ہے نا ہمیں، اللہ اس کے اندر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا، بے صبری والا معاملہ نہ ہو، ہم کہیں پھسل نہ جائیں، ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہ بن جائیں، وتوفانا، اور اللہ ہمیں موت آئے اس حالت میں مسلمین کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو شروع دن کے اندر جادوگر تھے اور رات کے وقت شہداء کی صف کے اندر ان کو جگہ مل گئی تھی۔ اللہ، فرعون نے ان کو قتل کروا دیا تھا، یہ شہید ہو گئے تھے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دی تھی۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں صبح کے وقت کافر تھے، جادوگر تھے، اور رات کو اللہ کی جنت کے مہمان بن گئے تھے۔ اللہ، تو یہ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کر رہے ہیں اور فرعون کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے جب یہ سب کچھ ہو گیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نکلنے کا حکم دیا، اور پھر کس طرح یہ ہجرت ہوئی، کس کس جگہ سے گزر کر گئے، اور فرعون کی فوج جب پیچھے آئی کن چیزوں کے ساتھ ان کو واسطہ پڑا، اور کس طرح یہ قوم ہلاک ہوئی تھی، یہ اللہ نے توفیق دی۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر بات ہوگی۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔